علم جو ہے اس کی 4 کیٹیگریز ممکن ہیں۔ علم کی پہلی کیٹیگری وہ ہے جو ہم سب کو، یعنی ہمارے وجود کا حصہ ہے، وہ ہماری سرشت میں شامل ہے، یعنی ہمارے اندر ایک سینس ہے، ہمارے اندر ایک سینس آف رائٹ اور رانگ ہے، ہمارے اندر ایک تمیز خیر و شر ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر الہام کر دیا گیا کہ کیا اچھی چیز ہے اور کیا خراب چیز ہے۔ تو یہ علم، یہ وہ کیٹیگری ہے علم کی۔ علم کی دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ رب کریم نے جس کے پاس سارا علم ہے اس میں سے ایک تھوڑا سا فریکشن جو ہے ہمارے لیے ایکسیسیبل بنایا ہے، ہمارے لیے ہماری رسائی میں رکھا ہے وہ علم، جس کو ہم ایکوائر کرتے ہیں، جس کو ہم ایفرٹ کے ذریعے اس کو ہم ایکوائر کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اسے۔ یہ دوسری کیٹیگری آف نالج ہے۔ تیسری کیٹیگری آف نالج وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغمبر کو دیا اور پھر کتاب کے ذریعے ہم تک پہنچ گیا، یعنی جسے ہم کتاب کہتے ہیں، جس کے اندر بہت کچھ وہ موجود ہے جو ہم اپنی عقل سے دریافت نہیں کر سکتے تھے، اس کے اندر کوئی بات ہمیں بتائی گئی۔ تو یہ علم کی تیسری کیٹیگری ہے جو وحی ہے، قرآن ہے۔ اور پھر علم کی ایک چوتھی کیٹیگری ہے جو رب کریم سے گہرا قرب حاصل کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں انسان کو، یعنی اللہ جو کہ کائنات کا نور ہے، نور السماوات والارض ہے، تو اللہ کا نور جو ہے انسان اللہ کے نور سے دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے اس کو بھی آپ کوشش سے ایکوائر نہیں کرتے۔ تو علم کی بنیادی طور پر 4 کیٹیگریز میں اب تک میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ 4 بنیادی کیٹیگریز ہیں۔ تو علم کیسے آگے بڑھتا ہے؟ علم اس وقت آگے بڑھتا ہے جب ہم اپنا کوئی بھی جو نالج پروسیس ہے، جو لرننگ کا پروسیس ہے، وہ پہلے سے موجود جو ہمارے اندر توحید کا کہہ لیجئے عنصر ہے، اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مطلب ہر نئی جانے والی چیز ہم پہلے سے موجود معلوم کے ساتھ وابستہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تب ہمارا علم گرو کرتا ہے۔ علم جو ہے وہ فریگمنٹڈ کہہ لیجئے انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں گرو نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں وہ ہیوی ہو جاتا ہے، وہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے ربی زدنی علما، اس کا ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر استعداد، جو ہم استعداد علم ہے اس میں اضافے کی بھی دعا ہے، ہماری کیپیسٹی ٹو ریٹین نالج کو بھی امپروو کرنے کی دعا ہے۔ یہ اس بات کی بھی دعا ہے کہ بعد میں جو کچھ بھی ہم لرن کریں گے اس کو اپنی انیشیل لرننگ سے کنیکٹ کریں گے، یہ اس کی بھی دعا ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی دعا ہے، اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ نالج جو ہے، نالج اس وقت حکمت بنتی ہے جب وہ وحدت کے اصول پہ آگے بڑھے۔ وحدت کی سطح پر مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کو ہم کسی ایک لڑی میں پرو سکیں، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ آپس میں لا تعلق نہ رہے بلکہ اس کا آپس میں تعلق ہم ڈسکور کر لیں، بعد میں جاننے والی چیز پہلے سے جانی ہوئی چیز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی چلی جائے۔ تو یہ ہے انٹیگریشن۔ اور ہماری جو اس وقت ایجوکیشن کی صورتحال ہے اس میں ہم بہت ڈسکنیکٹڈ، بہت آئسولیٹڈ فارم آف انڈرسٹینڈنگ ہم ایکوائر کرتے ہیں۔ مطلب ایک چیز کو جاننا دوسرے چیز کے جاننے کا وسیلہ نہیں بنتا، ایک چیز کو جاننا دوسرے چیز کے جاننے میں حوالہ نہیں بنتا، ایک چیز کی انڈرسٹینڈنگ دوسری چیز کی انڈرسٹینڈنگ میں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ علم وحدت نہیں بنا۔ لیکن جب علم وحدت بن جاتا ہے تو آپ کے لیے ایک چیز کو بھی گہرائی میں جاننے کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔